اللهم صل على محمد آل محمد. جو شاہ کے لشکر میں خط پانی کا ہوا، شاہ کے لشکر میں خط پانی کا عجیب حال ہوا، فاطمہ کے جانی کا کبھی خیال تھا اکبر کی نوجوانی کا، کبھی ملال تھا اصغر کی بے زبانی کا، کبھی بہن کے لیے بے قرار ہوتے تھے، کبھی سکینہ کا منہ دیکھ دیکھ روتے تھے، ہوا جو شاہ کے سلوات باطل میں کہیں جنگ اگر ہوتی ہے، کربلا والا پار دنیا کی نظر ہوتی ہے، حق و باطل میں کہیں جنگ اگر ہوتی، ایک نواسے کا یہ احسان ہے ایک نانا پر، ایک نواسے کا یہ احسان ہے ایک نانا پر، مسجدوں میں جو اذان شام و سحر ہوتی ہے، مسجدوں میں جو اذان شام و سحر ہوتی ہے، حق و باطل میں پوچھئے ترے شبیر کی بے خوابی کو، پوچھئے ترے شبیر کی بے خوابی کو، شام بالباپ کے کس طرح بسر ہوتی ہے، شام بالباپ کے کس طرح بسر ہوتی ہے، حق و باطل میں خبریں پرپا کوئی، خبر پر کوئی خبریں پرپا کوئی، اے کاش یہ مصرع لکھ دے، شام ظلمت میں تو جنت میں سحر ہوتی ہے، شام ظلمت میں
میں تو جنت میں سحر ہوتی ہے، حق و باطل میں کہیں عشق جب تک غمیں، عشق جب تک غمیں، عشق جب تک غمیں شبیر میں بہتے ہیں خمار، زندگی چشمے کوثر پابسر ہوتی ہے، زندگی چشمے کوثر پابسر ہوتی ہے، حق و باطل میں کہیں جنگ اگر ہوتی ہے، کربلا والوں پا دنیا کی نظر ہوتی ہے، حق و باطل میں کہیں فاتحہ۔ عباس کو حسین جو دریا پر چکے، عباس کو حسین جو دریا پر چکے، بھائی سے اپنے ہاتھ لب نہر دھو چکے، یہاں تک کہ قتل اکبر و اصغر بھی ہو چکے، سینے پر جو پلے تھے وہ مٹی پر سو، سینے پر جو پلے تھے وہ مٹی پر سو چکے تھے، نوح گر ہر ایک تن پاش پاش پر، قاسم کی لاش پر کبھی اکبر کی لاش، قاسم کی لاش پر کبھی اکبر کی لاش پر، لشکر میں تھا یہ غل کے دلاور کو مار لو، حاشے سوار دوشے پیمبر کو مار لو، سید کو بے دیار کو مزتر کو مار لو، سب مر چکے ہیں اب شہید صفدر کو مار، سب مر چکے ہیں اب شہید صفدر کو مار، قبضے میں تیغ ظلم بھی تیرے جفا بھی ہے، کہتے تھے شے بتاؤ میری کچھ خطا، کہتے تھے شے بتاؤ میری کچھ خطا، رحم اب کرو میں بے قصور تنہا ہوں ظالموں، گزرے گئے 3 روز سے پیاسا ہوں ظالموں، سید اور امام تمہارا ہوں ظالموں، سوچو ذرا میں کس کا نواسا، سوچو ذرا میں کس کا نواسا ہوں
ہوگا بھلا نہ صابرو شاکے کو مار کے پچھتاؤ گے غریب مسافر کو ارے پچھتاؤ گے غریب مسافر کو مار کے آیا نہیں میں آپ سے یا جانتے ہیں سب لکھ لکھ کے تم نے خط مجھے گھر سے کیا طلب کرتا ہے ذبح کوئی کسی کو بھی بے سبب سیراب سب جہان ہے ایک میں ہوتا سیراب سب جہان ہے ایک میں ہوتا پانی بھی مجھ پابند ہے کہتے غذا بھی ہے آخر تمہارے ظلم کی کچھ انتہا آخر تمہارے ظلم کی کچھ انتہا بھی ہے کیوں ناریوں میں دو خدا کا ہوں یا نہیں کیوں باغیوں میں دل بھرے زہرا ہوں یا نہیں بولو میں مہمان تمہارا ہوں یا نہیں اے نیر تو بتا کے میں پیاسا ہوں یا اے نیر تو بتا کے میں پیاسا ہوں یا کیوں اہل ظلم قائل قرآن تو ہے اسے تو سب یہ کہہ اٹھے کہ مسلمان تو ہے تو سب یہ کہہ اٹھے کہ مسلمان تو ہے مد نظر ہے تم کو اگر خط لکھی میرا سن لو یہ ایک وصیت آخر میری ذرا بچوں پر رحم کیجیو اے قوم بے حیا زہرا سے کم نہیں میری بہنوں کا زہرا سے کم نہیں میری بہنوں کا مرنے کے بعد مجھے پائے احسان کیجیے زینب کے سر سے بلوے میں چادر نہ لی ارے زینب کے سر سے بلوے میں چادر نہ لی غم میں میرے اگر میری بیٹی ہو اشک بار بہلائیو اسے کہ ابھی ہے وہ سوگوار جب بھی کوئی یتیم سے چھینے نہ زینہار بے پردہ ہونا لے رسول بھلا بے پردہ ہونا آلے رسول فلاح ہو اب جفا نہ کچھ حرم دل میں لو ہو اب جفا نہ کچھ حرم دل میں لو بیووں کو بیچ دیجیو خبر رسول بیووں کو بیچ دیجیو خبر رسول
صلوات پر محمد و آل محمد. بشیر کو شے کی صدائی کسے آواز دوں بشیر کو شے کی صدائی کسے آواز دوں ایک میں ہوں میری تنہائی کسے آواز دوں جنگ سے میری زمین آسمان لرزے میں ہے کون دیکھے جنگ بھائی کسے آواز دوں اے علی اکبر تمہاری آخری چیکی کے ساتھ اے علی اکبر تمہاری آخری چیکی کے ساتھ کھو گئی ہے میری بینائی کسے آواز دوں شام ہوتے ہی یہ زینب سے سکینہ نے کہا لوٹنے فوج ستم آئے کسے آواز دوں شام کا دربار ہے عباس و اکبر بھی نہیں ہر طرف ہے سب تماشائی کسے آواز دوں جب ردا چھینے گئی زینب نے رو کر دی صدا مر گیا عباس سا بھائی
سلوات اللهم صل على محمد وآل محمد یہ قریبوں بنا ہے یہ قریبوں بنا علی کا جگر جان خیر النساء ہے یہ نوک سنا پر دل مصطفیٰ ہے محتاج غسل کفن جس کی میں یہ ہے کون کربا بلا کچھ پتا ہے یہ کربا بلا ہے یہ کربا بلا ہے الہی جدا فرزند ماں سے ادھر کو ملاک برے نوجوان سے کوئی ماں سے کہہ دے دعائے ابت ہے کوئی ماں سے کہہ دے دعائے ابس ہے کہ نیزہ پسر کے جگر میں لگا ہے یہ کربو بلا ہے یہ کربو بلا ہے سمجھتی ہے جھولے میں سوتا ہے اصغر تصور میں جھولا جھلاتی ہے مادر ذرا نہ گہوارائے ظالموں تم جلاؤ نہ گہوارائے ظالموں تم یہ بانو کے زخم جگر کی دوا ہے یہ کربو بلا ہے یہ کربو بلا ہے گرے زخم کھا کر جو زینب کے بیٹے کہا ہنس کے دونوں نے ماموں سے اپنے کہیے گمادر سے شاہی والا یہ کہیے گمادر سے اے شاہی والا جو تھا دودھ کا حق ادا کر دیا ہے یہ کربو بلا ہے یہ کربو بلا فاتحہ نرغاو حسین پا جو فوج شام کا تیروں سے جسم چھن گیا شاہ نام کا چلایا نام لے کے لئی خاص و عام کا اے مرحبا اے مرحبا میرے رستم و نام اما دو حسین کو نوکوں پر بچیوں کے اٹھا لو حسین کو نوکوں پر بچیوں کے اٹھا لو حسین کو طاقت کھلی جو تاق شہدی پناہ کی حسرت سے سوئے گنجے شہیدہ نگاہ کی راکب کو جنانے دیکھا اور آہ کی رو کر حسین بولے جو رو کر حسین بولے درد و علم کی قصے طلبدار کیجئے بولا و بے زبان کچھ ارشاد کیجئے شفقت سے ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ڈال کر بولے ہمیں کچھ آنکھوں سے آتا نہیں نظر گھوڑے تو چل کے گنجے شہیداں میں غور کر آرام کرتے ہیں علی اکبر میرے کتاب آرام کرتے ہیں علی اکبر میرے کتاب
باوفا میرے دل کو قرار دے عاشق کو چل کے انہیں کے برابر اتار دے گھوڑا قدم قدم سوئے مقتل ہوا رواں یعنی نشے کے جسم کو صدمے تکا ایک نوجوان کی لاش پا خیرا و ناگاں بوسوں کر حسین پکارے یا بوسوں کر حسین پکارے یا بیٹھا ذوالجنا کے آپ اترے زین سے دو ہاتھوں کے ساتھ آئی آواز ناگہاں ہے یہ غیر زمین آ کر سنبھالتے نہیں عباس ہیں کہاں ہماری گود میں آؤ نثار ماں ہماری گود میں آؤ نثار ماں مگر بھی ہم جدا نہیں پیارے کے ساتھ ہے واری تیرے پالنے والی کیا ان غاتوں کا ملا جو سہارا حسین کو گھوڑے نے بے تکان اتارا حسین گھوڑے نے بے تکان اتارا حسین نیزہ سنا نے دوڑ کے مارا حسین کو تو رہانا ضبط کیا یارا حسین تو رہانا ضبط کیا یارا حسین کو جلتی نبی پاغش گئی ساتھ پڑے رہے جلاد گلتے غوں کو کھینچے کھڑے رہے لو مومنوں لرزتا ہے اب دشت کربلا لو غشوا بطول کیا ہوش کا بلا لو غشوا بطول کیا ہوش کا لو بلا شبر زبا کرنے کو مظلوم کے چلا لوگ چھری ہے اور نبی زادے کا گلا لوگ چھری ہے اور اور نبی نبی زادے کا گلا بیٹے ہوئے نہ نکلی مگر اب نکل پڑی موڑا پوئے حسینیوں زینب نکل پڑی موڑا پوئے حسینیوں زینب نکل پڑی تھوڑی سی معذرت ہے کیونکہ یہ مجلس آن لائن بھی بہت خطر کے لیے ریلے ہو رہی ہے وہاں سے گانا شاہد لہٰذا حضرات کی جو معذرت ہوئی ہے جناب سیدہ اس کا فاتحہ أعوذ بالله السميع العليم العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا مولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا
یوم ندعو کل اناس بامامہم. صلوات پڑھیں. حضرت گرامی، انسان اور ایمان کے عنوان کے تحت گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کے سورہ بنی اسرائیل کی جن 2 مسلسل آیتوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں ایک آیت کریمہ وہ ہے کہ جس میں خداوند عالم نے خود انسان کو اس کی اہمیت سے آگاہ کیا، اور دوسری آیت وہ ہے کہ جس میں ایمان کی جانب ذہنوں کو متوجہ کیا گیا. اول خود انسان کو اس کی حیثیت اور اس کی خلقت اور اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کی جانب متوجہ کیا گیا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے اولاد آدم کو بے پناہ عزت عطا فرمائی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے اس انسان کو بے پناہ عزتوں کے ساتھ سفر کی سہولتیں عطا کی. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انسان کو پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اس انسان کو بے پناہ فضیلتوں سے نوازا. یہ تمام تر انسان کی جو صلاحیتوں کا ذکر ہوا اور اللہ نے جو انسان پر نعمتیں نازل کی ان کا ذکر ہوا، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اول خود اپنی حیثیت کو سمجھے، اپنی اوقات اور اپنی خلقت اور اللہ نے جو اسے نعمتیں عطا کی ہیں ان کو سمجھے، اور پھر یہ یاد رکھے کہ اللہ نے انسان کو جو اتنا عزت دار بنایا، افضل و اعلیٰ بنایا، برتر و بالا بنایا، تو اسی انسان کو ایک دن قیامت کے میدان میں بھی بلایا جائے گا. اور جب یہ انسان جسے اللہ نے اتنا صاحب اختیار اور اتنا عزت دار بنایا ہے، جب میدان قیامت میں بلایا جائے گا تو زمین و جائیداد کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا، بلکہ قرآن اعلان کر رہا ہے ہر انسان اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. اب جس کا جیسا امام ہوگا اس کا ویسا انجام ہوگا. دیکھیے قرآن کی آیتیں چاہتی ہیں کہ ہم قیامت کے میدان میں پہنچنے سے پہلے یہ طے کریں کہ ہم کس امام کے ساتھ میدان قیامت میں جانا چاہتے ہیں. وہ انسان جو میدان قیامت میں ہماری عزت کے اضافے کا سبب بن جائے یا وہ جو داخلے جہنم کا سبب بن جائے. دیکھیے امام کا مرتبہ اور امام کی اہمیت کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر میدان قیامت میں ہم جس امام کے ساتھ پہنچیں گے وہ امام من اللہ نہیں ہوگا، اگر وہ امام من جانب اللہ نہیں ہوگا، اگر وہ امام مشکل کشا نہیں ہوگا، اگر وہ امام حاجت روا نہیں ہوگا، اگر وہ امام معصوم نہیں ہوگا، تو یہ امام کی توہین کا سبب نہیں ہے، یہ انسان کی توہین کا سبب ہے. یہ خود انسان کے لیے سبب ذلت ہے. لہٰذا اسی دنیا میں معرفت امام ضروری ہے کہ پہچانا جائے کہ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے کن کو امام منتخب کیا. اب دیکھیں امامت کے لیے جو سب سے اہم شرط ہے اس شرط کا نام ہے عصمت. عصمت کا مطلب یہ ہے کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے، امام کو صاحب عصمت ہونا چاہیے. یہ عصمت امام کی فضیلت کا نام نہیں ہے، خود انسان کی اور کائنات کی ضرورت کا نام ہے. دیکھیں ایک لفظ ہوتا ہے فضیلت اور ایک لفظ ضرورت. اب فضیلت اور ضرورت کا فرق کیا ہے؟ تو بہت سی باتیں جب ہم آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں سبب فضیلت بنتی ہے. مثال کے طور پر عقیق کی انگوٹھی پہننا فضیلت کا سبب ہے، خوشبو لگا کے نماز پڑھنا فضیلت کا سبب ہے، اچھا لباس پہن کے نماز پڑھنا فضیلت کا سبب ہے. یہ باتیں سبب فضیلت ہیں. بھائی خوشبو لگانا سبب فضیلت ہے، مگر نماز سے پہلے وضو کرنا نماز کی ضرورت ہے. بھائی خوشبو لگائے بغیر نماز ہو سکتی ہے لیکن وضو کیے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. اور سمجھیے گا زیادہ رحمت نہیں ہے کہ امام کا معصوم ہونا امام کے لیے سبب فضیلت نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات کی ضرورت ہے کہ امام معصوم ہو، صاحب عصمت ہو. بھائی جیسے آکسیجن جو ہم سانس لیتے ہیں تو اس سانس لینے کا تعلق فضیلت سے نہیں ہے،
اس کا تعلق حیات انسانی کی ضرورت سے ہے. پانی پینا اس کا تعلق فضیلت سے نہیں ہے. پانی پینا حیات انسانی کی ضرورت سے ہے. تو جیسے آکسیجن حیات انسانی کی ضرورت ہے، جیسے پانی حیات انسانی کی ضرورت ہے، ویسے ہی امام معصوم کائنات کی ضرورت ہے. اگر آکسیجن اور پانی نہ ہو تو جان کو خطرہ ہے. دنیا میں کوئی امام معصوم نہ ہو تو کائنات کو خطرہ ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لیکن امام کا معصوم ہونا میں نے عرض کیا یہ ضرورت ہے. اب ایک ضرورت یوں بھی ہے کہ ہم اپنے کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، ہم اپنے کو عبد کہتے ہیں، وہ اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں. یعنی وہ معبود ہے، ہم عابد ہیں. وہ مسجود ہے، ہم ساجد ہیں. وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. وہ رازق ہے، ہم مرزوق ہیں. تو ہم اپنے کو عبد کہہ رہے ہیں، مگر یہ ہمارا دعوی عبدیت کرنا صرف دعویٰ ہے. یہ دلیل تب بنے گا جب عبد کا معبود سے رابطہ ہو جائے، اتصال ہو جائے. توجہ فرما رہے ہیں آپ، کنیکٹیویٹی ہو جائے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ عبد و معبود کا رابطہ کیسے ہو، عبد و معبود میں اتصال کیسے ہو. اس لیے کہ اگر اللہ ہم تک آ جائے تو یہ بھی ممکن نہیں، اور ہم اللہ تک پہنچ جائیں تو یہ بھی ممکن نہیں. کیونکہ اللہ واجب الوجود ہے، ہم ممکن الوجود ہیں. واجب الوجود کا مطلب وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور ممکن الوجود کا مطلب ہے کہ ہم 50 سال پہلے نہیں تھے اور 50 سال بعد نہیں رہیں گے. تو اللہ ہے واجب الوجود، ہم ہے ممکن الوجود. اگر ہم اللہ تک پہنچ جائیں تو یہ اوقات بشریت کے خلاف ہے، اور اللہ ہم تک آ جائے تو یہ شان وحدت کے خلاف ہے. ہمارے وہ ہم تک آئے یہ شان وحدت کے خلاف، اور ہم اس تک پہنچ جائیں یہ اوقات بشریت کے خلاف. تو وہ ہم تک آتا نہیں، ہم اس تک جاتے نہیں. تو اب ہماری دعا یہاں سے وہاں کیسے جائے، اس کی عطا وہاں سے یہاں کیسے آئے. بھئی اب ضرورت ہے کہ ہماری دعا یہاں سے وہاں کیسے جائے اور اس کی عطا وہاں سے یہاں کیسے آئے. تو اب ضرورت پڑتی ہے کچھ ایسی ہستیوں کی، اب ضرورت پڑتی ہے کچھ ایسی ہستیوں کی جن کا بیک وقت ادھر بھی رابطہ ہو اور ادھر بھی رابطہ ہو، جن کے پاس پیکر بشر بھی ہو، جن کے پاس نور خدا بھی ہو. اسی کو معصوم کہتے ہیں کہ جو عبد و معبود کے بیچ میں وسیلہ بن جائے، ساجد و مسجود کے بیچ میں وسیلہ بن جائے، رازق و مرزوق کے بیچ میں وسیلہ بن جائے، جس کی ذات میں توحید کی جھلکیاں بھی ہوں، جس کے پاس پیکر بشر بھی ہو، دیکھنے میں ہاتھ انسانی ہو مگر ید اللہ کہلائے، چہرہ انسانی ہو مگر وجہ اللہ کہلائے، کان انسانی ہو مگر اذن اللہ کہلائے، نفس انسانی ہو مگر نفس اللہ کہلائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب ضرورت پڑتی ہے کہ اللہ و بندے کے بیچ میں کوئی رابطہ، اسی رابطے کا نام معصوم ہے کہ جس کا ایک سرا ادھر سے جڑا ہو اور ایک سرا ادھر سے جڑا ہو. ہماری دعا یہاں سے وہاں بھی پہنچا سکے اور وہاں کی عطا یہاں بھی لا سکے. جب ہم نے تاریخ کے آئینے پر نظر ڈالی تو ایسی صرف 14 ہستیاں نظر آئیں کہ جن کا بیک وقت ادھر سے ادھر بھی رابطہ ہے اور ادھر سے ادھر بھی رابطہ ہے. آپ دلیل مانگے تو دلیل یہ ہے کہ کبھی ان کی روٹیاں یہاں سے وہاں جاتی نظر آ رہی ہیں، کبھی وہاں کے دسترخوان وہاں سے یہاں آتے نظر آ رہے ہیں. بھائی یہ جو واقعات علماء نے لکھے جنہیں فضائل کہتے ہیں تو یاد رکھیے گا، فضائل کا نام نہیں ہے، فضائل قرآن و توحید کے دلائل کا نام ہے. بھائی یہ جو جناب سیدہ کی روٹیاں یہاں سے وہاں جا رہی ہیں اس میں بھی دلیل موجود ہے. دلیل کیا ہے؟ وہاں کے کھانے یہاں آ رہے ہیں، اس میں بھی دلیل موجود ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ خیر الرازقین ہے، رزق اللہ ہی دیتا ہے. مگر رزق آتا کہاں سے ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ رزق کہاں ہے؟ ہم سمجھتے ہیں دسترخوانوں میں رزق ہے، ہم سمجھتے ہیں نعمت خانوں میں رزق ہے، ہم سمجھتے ہیں کھیتوں کھلیانوں میں رزق ہے. لیکن جب آپ قرآن سے پوچھئے کہ مقام رزق کہاں ہے تو قرآن نے کہا رزقکم فی السماء،
तुम सबका रिस्क आसमान में है। तो हमारे यहाँ भाई रिस्क आसमान में होता है, ये कुरान ने दावा किया। अब इस दावे की दलील क्या है? तो भाई कुरान का दावा कि रिस्क आसमान में है, ये कुरान से साबित नहीं हुआ है, ज़हरा के मकान से साबित हो रहा है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। लेकिन रिस्क आसमान से उनके यहाँ आ रहा है। ये रिस्क का आना, आसमान से दस्तरखानों का आना, ये भाई एक वक्त दो दलीलें हैं। ये अहले बैत के मासूम होने की भी दलील है और अल्लाह के खैरुर राज़िकीन होने की भी दलील है। देखिए ये मामूली बात नहीं है आसमान से दस्तरखान का आना। ये इतना अहम है कि कुरान में एक सूरा है जिसका नाम है सूरह मायदा। अरबी ज़बान में मायदा कहते हैं दस्तरखान को, दस्तरखान को मायदा कहते हैं। कुरान में एक सूरा है सूरह मायदा। सूरह मायदा का मतलब है दस्तरखान वाला सूरा। इस सूरे का नाम सूरह मायदा क्यों है? इसलिए कि जनाब ईसा ने दुआ मांगी थी, आसमान से दस्तरखान आया था, तो अल्लाह को मासूम का दस्तरखान इतना पसंद आया कि सूरे का नाम रख दिया दस्तरखान वाला सूरा। अब अक्सर ऐसी तारीखें भी आती हैं कि हम आप अपने घरों में अहले बैत के नाम के दस्तरखान बिछाते हैं, इमाम हसन के नाम का दस्तरखान बिछाते हैं। एक दस्तरखान होता है हमारे क्या, उसे हरा दस्तरखान कहते हैं। अब इस हरे को देख के कुछ लोग नीले पीले भी हो जाते हैं और पूछते साहब दस्तरखानों की शरई हैसियत क्या है? ये दस्तरखान कहाँ से लाए, ये नज़र कहाँ से लाए, ये नियाज कहाँ से लाए? तो आँख खोल के देखिए, कुरान की अलमारी में रखा था, वहीं से निकाल लाए। भाई सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई पूरे का पूरा सूरह सूरह मायदा, इसका किस्सा ये है कि जनाब ईसा की कौम ने जनाब ईसा से कहा कि आप मासूम हैं। जनाब मूसा ने आसमान से खाना मंगाया था, वो भी मासूम थे, आप भी मासूम हैं, आप भी हमारे लिए आसमान से खाना मंगाइए। तो कुरान में आयत मौजूद है कि जनाब ईसा ने दुआ की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इलाहना व रब्बना अंजिल अलैना माइदतिम मिनस समा। ए मेरे पालने वाले, ए मेरे अल्लाह, आसमान से दस्तरखान नाजिल कर। तो जैसे ही जनाब ईसा ने दुआ की वैसे ही आसमान से दस्तरखान आया। अब देखिए तफसीर कुरान है, उस दस्तरखान में क्या क्या आया ये भी तफसीर कुरान में मौजूद है कि जब आसमान से दस्तरखान आया तो 5 रोटियां आई। और हमारे यहाँ 5 रोटियां आई, भुना हुआ गोश्त आया, तली हुई मछली आई, बीच में रखा हुआ नमक आया और कोने पर रखा हुआ सिरका आया। पढ़ना मेरा काम है, गिनना आपका काम है। रोटियां 1, गोश्त 2, मछली 3, सिरका 4, नमक 5। लीजिए ग़िज़ाएं भी आई तो 5 आई। क्या बताया, सब जाया गया। 5 का आसमान से पुराना रिश्ता है, अब इसमें 3 5 न करना। धन्यवाद भेजे मोहम्मद। देखिए गौर करने की बात है, तफसीर कुरान है, आटा नहीं आया है, रोटियां आई हैं। क्या बात है, क्या बात है। आटा नहीं आया, रोटियां यानी पकी पकाई रोटियां आई, तली तलाई मछली आई, भुना भुनाया गोश्त आया, सिरका आया, नमक आया। हमने कहा मौला अली के लिए आसमान से जुल्फ़िकार आई, क्या वहाँ तलवारों की दुकान है? जी कभी जाके देखिएगा, जहाँ खाने का होटल है उसी से पहले तलवारों की दुकान है। सलावत भेजे मोहम्मद। अब जब वो दस्तरखान आया तो जनाब ईसा ने कहा आओ और नौश फरमाओ, तफसीर कुरान है। अब जब लोगों ने उस दस्तरखान से खाना शुरू किया, बल्कि ये जुमला गौर से सुनिएगा कि जिन लोगों ने उस खाने को दावत समझ के नहीं तबर्रुक समझ के खाया, तो हमारे यहाँ जिन लोगों ने उस खाने को तबर्रुक समझ के खाया, उनमें जो बेघर था उसे घर मिल गया, जो बेज़र था उसे ज़र मिल गया, जो बीमार था उसे शिफा मिल गई, जो बरहना था उसे रिदा मिल गई, जो भूखा था उसे ग़िज़ा मिल गई। जिन्होंने तबर्रुक मासूम समझा, बेघरों को घर मिला, बेज़रों को ज़र मिला, बीमारों को दवा मिली, भूखों को ग़िज़ा मिली, बेरोजगार को रोजी रोटी मिली। मुझे बताइए खाने का घर से क्या लेना देना? भाई खाने का मालो ज़र से क्या लेना देना? खाने के 2 काम होते हैं, या तो खाना बदन की कुव्वत बढ़ाता है या पेट की आग बुझाता है। लेकिन कुरान समझा रहा है इस खाने को आम न समझो,
یہ مریم کے بیٹے کے دسترخوان کا کھانا ہے، یہ معصوم کے دسترخوان کا کھانا ہے۔ سمجھایا گیا وہ کھانا جو معصوم کے دسترخوان سے کھایا جائے وہ بے گھروں کو گھر بھی دیتا ہے، وہ بے زروں کو زر بھی دیتا ہے، وہ بیماروں کو شفا بھی دیتا ہے۔ اب فیصلہ کیجئے کہ جب مریم کے بیٹے کے دسترخوان کا یہ اختیار ہے تو زہرا کے بیٹے کے دسترخوان کا صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ نتیجہ تھوڑی دیر میں آ جائے گا۔ تو عزیزوں، اب جنہوں نے خلوص سے تبرک چکھا ان میں بے گھروں کو گھر ملا، بے زروں کو زر ملا۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مذاق اڑا رہے تھے۔ تفسیر قرآن ہے کہ دیکھیے ٹوٹے پڑ رہے ہیں، دیکھیے ایک نوالے کے لیے لائن لگائے کھڑے ہوئے۔ بھائی ہر دور میں کچھ سو کارڈ انٹیلیکچوئل ہوتے ہیں کہ ہم ایسے ماتم نہیں کرتے، ہم ایسے مجلس میں نہیں جاتے، ہم ایسے نوحے نہیں پڑھتے۔ وہ دکھاتے ہیں کہ ہم سب سے الگ ہیں۔ انشاءاللہ محشر میں بھی الگ ہی رہیے گا۔ تو کچھ لوگ وہاں بھی موجود تھے جو مذاق اڑا رہے تھے۔ اب تفسیر قرآن یہ کہ جنہوں نے خلوص سے تبرک سمجھ کے چکھا انہیں جزا ملی، اور جنہوں نے مذاق اڑایا انہیں سزا ملی۔ سزا کیا ملی کہ وہ انسان تھے مگر اللہ نے انہیں جانور بنا دیا۔ اب جانوروں میں کچھ پاک ہے، کچھ نجس، کچھ حرام ہے، کچھ حلال۔ کون سا جانور بنایا وہ بھی تفسیر قرآن میں موجود ہے۔ بھائی مجلس کا تقدس سامنے ہے، میں اس جانور کا نام نہیں لوں گا اس لیے کہ احترام مجلس کے خلاف ہو جائے گا۔ وہ جانور بنایا جو نجاست کھاتا ہے، وہ جانور بنایا جو غلاظت کھاتا ہے۔ سمجھایا جو معصوم کے تبرک کا مذاق اڑائے گا زندگی بھر نجاست کھائے گا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ احترام ہے تبرک معصوم۔ اس بات کو دیکھیں، بات آ گئی ہے۔ میں اپنے بچوں سے کہوں کہ تبرک کے احترام کی بہت اہمیت ہے۔ مولا حسین کے نام پر جو تبرک ہے اس کا بڑا احترام کرنا چاہیے، اس کی بڑی تعظیم کرنا چاہیے۔ یوں بھی روٹی، شریعت میں روٹی کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ حکم ہے کہ جب دسترخوان پر روٹی آ جائے تب روٹی کے آنے کے بعد کسی اور غذا کا انتظار نہ کرنا، اس لیے کہ روٹی کو سید الطعام کہا گیا ہے، امام الطعام کہا گیا ہے۔ تو جو ہمارے یہاں یہاں تک ملتا ہے کہ ہمارے آپ کے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی فقیر کو روٹی دیتے تھے، صدقے کی روٹی دیتے تھے، تو فقیر کے ہاتھ پر رکھ کے روٹی چوم لیتے تھے۔ پہلے اس کے ہاتھ پہ رکھتے تھے پھر چوم لیتے تھے۔ تو صحابی کو حیرت ہوئی، اس نے کہا حضرت آپ یہ کیا کرتے ہیں کہ روٹی رکھ دیتے ہیں اس کے ہاتھ پہ پھر اٹھا کے چوم لیتے ہیں؟ تو فرمایا یہ روٹی فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں جاتی ہے۔ عزیزان گرامی اندازہ لگائیں جب عام روٹی کا یہ احترام ہے تو مجلس حسین کی روٹیوں کا کیا مرتبہ ہوگا۔ تو احترام بہت ضروری ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ مجلس ماتم سب کیجئے لیکن ادب ضروری ہے، احترام ضروری ہے۔ ہمارے بچے نوجوان اس جملے کو سنیں، بہت سی قومیں ایسی ہیں جن پہ اللہ نے عذاب نازل کیا۔ جب آپ قرآن پڑھیں تو بہت سی قوموں پر جو عذاب نازل کیا وہ بے عمل ہونے کی وجہ سے عذاب نازل نہیں ہوا، بے ادب ہونے کی وجہ سے عذاب نازل ہوا، بے ادبی کی وجہ سے عذاب نازل ہوا ہے۔ تو عزیزوں، جنہوں نے مذاق اڑایا ان کو سزا ملی۔ تو اب یہ جو جناب عیسیٰ نے کھانا منگایا تو آسمان سے کھانے کا آنا اللہ کے خیر الرازقین ہونے کی دلیل اور جناب عیسیٰ کے معصوم ہونے کی دلیل، دونوں دلیلیں ہیں، ان کے معصوم ہونے کی دلیل اور اللہ کے خیر الرازقین ہونے کی دلیل۔ اچھا شریعت ایک گواہی نہیں مانگتی، شریعت دو گواہی مانگتی ہے۔ بس توجہ ہو گئی آپ کی تو انشاءاللہ یہ بات جانا جائے گی۔ شریعت کہتی ہے دو گواہ لاؤ، دو ثبوت لاؤ۔ بھائی چاند کے لیے بھی اگر دو لوگ گواہی دیں تو چاند کے لیے گواہی مانی جاتی ہے۔ چاند، حالانکہ چاند نظر آتا ہے، آپ اندازہ لگائیں جو چاند نظر آتا ہے جب وہ دو گواہوں کے بغیر نہیں مانا جا سکتا تو جو خدا نظر نہیں آتا وہ دو کے بغیر کیسے مان لیا جائے؟ یہ جو لا الہ الا اللہ کے بعد دو گواہیاں ہیں، محمد الرسول اللہ، علی ولی اللہ،
یہ دو گواہیاں نہیں ہیں، دو توحید کے گواہ ہیں. بھائی توجہ فرما رہے ہیں آپ کے نہیں؟ تو شریعت میں دو گواہیاں مانگی جاتی ہیں. تو پہلی گواہی جناب موسیٰ سے ملی. جناب موسیٰ نے دعا کی، آسمان سے کھانا آیا جس کا نام ہے من و سلویٰ. جناب عیسیٰ نے دعا کی، آسمان سے دسترخوان آیا جس کو کہتے ہیں مائدہ، جس کے نام پر سورہ مائدہ ہے. تو اب یہ موسیٰ سے عیسیٰ تک، کلیم سے لے کے مسیح تک، یہ دو گواہیاں ایک بات کی دلیل ہیں کہ جس کے دعا مانگنے پہ آسمان سے کھانا آ جائے وہ معصوم ہوتا ہے. میں پوری توجہ چاہتا ہوں. جس کے دعا مانگنے پہ آسمان سے دسترخوان آ جائے وہ معصوم ہوتا ہے. اب عصمت کی اس دلیل کو ایک طرف رکھیے اور خانہ زہرا پر نظر کیجئے کہ جناب فضہ نے پنجتن کی دعوت کی. توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ جناب فضہ نے، بی بی فضہ نے پنجتن کی دعوت کی. مہمان آ گئے، دسترخوان نہیں ہے. فضہ نے اپنے ہاتھ اٹھائے کہ پانے والے مہمانوں کا واسطہ، یا اللہ تجھے مہمانوں کا واسطہ، پنجتن کا واسطہ دسترخوان بھیج. جیسے ہی بی بی فضہ نے دعا کی ویسے ہی آسمان سے دسترخوان آیا. جیسے موسیٰ کے منگانے پر من و سلویٰ آیا، جیسے عیسیٰ کے منگانے پر مائدہ آیا، ویسے ہی فضہ کے منگانے پر آسمان سے دسترخوان آیا. تو یہ تو عصمت کی پہچان ہے، یہ تو معصوموں کی شان ہے. تو ہم جناب فضہ کو کیا مانیں؟ کیا ان کو فہرست عصمت میں رکھیں؟ کیا 14 کی فہرست کو 15 کر دیں؟ تو ہم بی بی فضہ کو 14 معصوموں میں تو نہیں رکھتے، لیکن اتنا کہنے کی اجازت چاہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان پر جو جلوہ مریم کے بیٹے کا ہے وہی زہرا کی کنیز کا بھی ہے. اللہ اللہ اللہ. گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. عصمت ضرورت کا نام ہے. امام معصوم فضیلت کا نام نہیں ہے بلکہ کائنات کی ضرورت کا نام ہے. ضرورت ہے کہ اللہ و بندے کے بیچ میں کوئی رابطہ رہے، کوئی معصوم رہے. اس لیے کہ بہت سی چیزیں محال ہیں. بھائی میں نے ابتدائی گفتگو میں عرض کیا تھا، بس آخری بات اس کے بعد مصائب ہوں گے، کہ وہ واجب الوجود ہے، ممکن الوجود ہے. وہ ہم تک آئے شان وحدت کے خلاف، ہم اس تک پہنچ جائیں اوقات بشریت کے خلاف. تو وہ ہم تک آتا نہیں، ہماری وہاں رسائی نہیں. تو وہاں کی عطا یہاں کیسے آئے، یہاں کی دعا وہاں کیسے جائے؟ اس کے لیے معصوم کی ضرورت ہے، ورنہ اتصال، کنیکٹیویٹی نہیں ہو سکتی. بھائی بہت سی چیزوں کا رابطہ اتصال نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر آگ اور پانی، آگ و پانی میں کنیکٹیویٹی نہیں ہو سکتی. آگ و پانی ایک جگہ نہیں جمع ہو سکتے. بھائی اگر آگ زیادہ ہے اور پانی کم ہے تو آگ پانی کو بھاپ بنا کے اڑا دے گی. اگر پانی کی تعداد زیادہ ہے اور آگ کم ہے تو پانی آگ کو بجھا دے گا. آگ و پانی میں اتصال نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آگ کا فائدہ پانی تک پہنچانا ہو، اگر آگ کی ہیٹ، آگ کی حرارت پانی تک پہنچانا ہو تو کیا کیا جائے؟ تو عقل نے راستہ سجھایا کہ پانی کو برتن کے اندر رکھا جائے اور برتن کو آگ کے اوپر رکھا جائے. اب یہ برتن پانی، آگ کی حرارت لیتا رہے گا اور پانی کو حرارت دیتا رہے گا. جیسے معصوم ادھر کی عطائیں لیتا رہے گا، ہم کو عطائیں دیتا رہے گا. بھیجو محمد اب ایک سوال پوچھنا ہے آپ سے. بھائی آگ پانی کی حرارت لے رہا ہے، آگ کی حرارت، برتن جو ہے معاف کیجیے گا، آگ سے حرارت لے رہا ہے اور پانی کو حرارت دے رہا ہے. جو برتن کے اندر ہے اس کا نام ہے پانی، اور برتن جس کے اوپر رکھا گیا ظرف اس کا نام ہے آگ. تو برتن جس کے اوپر ہے اس کا نام ہے آگ، اور برتن کے جو اندر ہے اس کا نام ہے پانی. مجھے بتائیے برتن کو کیا کہا جائے؟ اس برتن کو کیا سمجھا جائے؟
تو جو برتن کو پانی سمجھے وہ بھی غلط, جو برتن کو آگ سمجھے وہ بھی غلط. ہمارا مولا اللہ و بندوں کے بیچ میں ہے. جو مولا علی کو اللہ سمجھے وہ بھی غلط, جو اپنا جیسا بندہ سمجھے. صلوات پڑھے محمد علی محمد. تمام ہو رہی امام معصوم ہوتا ہے, جو من اللہ ہوتا ہے, برحق ہوتا ہے. بس عزیزوں, یہ مجلس آن لائن مومنین دوحہ کے لیے بھی نشر ہو رہی ہے, اور آپ حضرات نے بھی اس میں شرکت کی. معصوم ضرورت کا نام ہے, معصوم ضرورت کا نام ہے. مولا حسین خود کائنات کی ضرورت ہے, لیکن ایک ضرورت مولا حسین کی بھی ہے, اس ضرورت کا نام زینب ہے. بی بی زینب مولا حسین کی ضرورت کا نام, لیکن مولا حسین نے دین بچایا یہ سب مانتے ہیں. لیکن امام حسین کی شہادت کے بعد, پیاروں کی لاشیں اٹھانے کے بعد, سر کا نوکے نیزہ پہ آنے کے بعد دنیا کو بتایا کس نے کہ مولا حسین نے کیا بچایا. تو اس کے لیے انتظام ہوا تھا کہ بچانے کے لیے مولا حسین آئیں گے, اور بچا ہوا دین دنیا تک پہنچانے کے لیے اپنی بہن زینب کو لائیں گے. بھائی بی بی زینب بھائی و بہن کی محبت کا نام نہیں ہے, اسلام کی ضرورت کا نام ہے. اس لیے بی بی کا نام نامی رکھا گیا زینب. زینب کا مطلب اپنے باپ کی زینت. اللہ اکبر. کس باپ کی زینت؟ جو کعبے کی زینت وہ علی, جو محراب کی زینت وہ علی, جو کل ایمان وہ علی, جو مرد میدان وہ علی, جو وسیع رسول وہ علی, جو شوہر بطول وہ علی, جو جناب امیر وہ علی, جو مولائے غدیر وہ علی, جو قطب الاقطاب وہ علی, جو حبیب الاحباب وہ علی, جو کتاب مستور وہ علی, جو صاحب طور وہ علی. کائنات کی زینت کو علی کہتے ہیں, علی کی زینت کو زینب کہتے ہیں. یہ بی بی زینب کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ آج محرم کی چوتھی کی شب آ گئی ہے, اور جناب زینب کے بچوں کے ماتم کی شب ہے. اللہ اکبر. اون محمد کے ماتم کی شب ہے. کل گھر گھر سے آواز آئے گی واہ اون محمد. بی بی زینب کے لاڈلوں کا ماتم ہوگا. کون زینب؟ مجھے ایک روایت یاد آ گئی کہ جناب فضہ کہتی ہے کہ میں دیکھتی تھی کہ جب مولا حسن دنیا میں تشریف لائے, وہ آپ 2 برس کے ہوئے, اور مولا علی گھر میں داخل ہوتے تھے تو امام حسن اپنے بابا کو دیکھ کے دوڑتے تھے, تو مولا علی مولا حسن کو گود میں اٹھا لیتے تھے. جناب فضہ کہتی ہے جب مولا حسین دنیا میں آئے, وہ آپ 2 سال کے ہو گئے, تو آپ بھی اپنے بابا کی طرف دوڑتے تھے. مولا علی مولا حسین کو بھی گود میں اٹھا لیتے تھے. لیکن بی بی فضہ کہتی ہے جب میری شہزادی زینب دنیا میں آئی, اور وہ 2 سال کی ہو گئی, اور وہ اپنے بابا کی طرف دوڑتی تھی, تو مولا علی ان کو گود میں نہیں لیتے تھے, بلکہ مولا علی اپنی انگلی ان کے ہاتھوں میں تھما دیتے تھے, اور ننھی سی زینب کو اپنی انگلی تھما کے گھر کے آنگن کے اس کونے سے اس کونے تک, اور اس کونے سے اس کونے تک لاتے تھے لے جاتے تھے. فضہ کہتی ہے ایک دن میں نے پوچھ لیا کہ اے میرے آقا, بیٹوں کو گود میں لیتے ہیں, آخر بیٹی کو گود میں کیوں نہیں لیتے؟ مولا علی نے عجب جواب دیا. فضہ کہتی ہے مولا نے کہا فضہ میں زینب کو پیدل چلنے کا عادی بنا رہا ہوں. کربلا سے کوفے سے شام میری بیٹی کو تیار بتیار بلایا جائے گا, ہاتھ گردن کے پیچھے باندھے جائیں گے. بی بی زینب اس کے بیٹوں کا بات ہے, جس کا لقب ہے ثانیہ زہرا, جس کا لقب ہے ام المصائب. دیکھیں جناب زینب کے القاب پر غور کیجئے تو وہی رونے کو بہت. کعبۃ الرضایہ, جناب زینب کا لقب ہے کعبۃ الرضایہ. کعبۃ الرضایہ کا مطلب ہے مصیبتوں کا کعبہ. جیسے کعبے کے چاروں طرف حاجی طواف کرتے ہیں, ویسے ہی میری شہزادی کے چاروں طرف مصائب نے طواف کیا. کعبے کا پردہ جلایا گیا, کعبۃ الرضایہ کی چادر لوٹی گئی. ان کا لقب ہے ام المصائب. دیکھیں جناب سیدہ کا لقب ہے ام الفضائل. ان پہ بھی بڑی مصیبتیں پڑی, اپنا مرثیہ بی بی نے اپنے آپ پڑھا, مگر ان کا لقب بھی ام المصائب نہیں ہے, مصائب کی ماں.
जनाब ज़ैनब कहलाती हैं इसलिए कि दुनिया की वाहिद माँ है जो सब पर रोई मगर अपने बच्चों पर नहीं रोई, जो सब पर रोई मगर अपने बच्चों को नहीं रोई। भाई शहादत पूरी तफसील में बयान करने का वक्त नहीं है। जब मौला हुसैन और जनाब अब्बास और मोहम्मद के लाशें लेके आए तो मौला हुसैन ने आवाज दी, ज़ैनब कहाँ है? अब जो देखा तो ज़ैनब अपने बच्चों के लाशों के बीच में सजदे शुक्र अदा कर रही है कि पालने वाले तरह शुक्र है कि मेरी गोदी उजड़ गई मगर सैयदा का लाल जिंदा है। जनाब ज़ैनब सबको रोई और मोहम्मद को नहीं रोई। अब्बास के बाजुओं का मातम किया, कासिम के लाशे पर बैन किए, अली असगर को रोई, मौला हुसैन का मातम किया, 10 सफर को हुसैन के सीने पर सोने वाली सकीना का मातम किया। मगर जिंदान से जब रिहाई मिली और कटे हुए सर आए तो सारे सर बीबियों की गोद में थे, सिर्फ 2 सर एक तख्त में रखे थे। और तो ने कहा क्या इन बच्चों की माँ मर गई? एक बीबी कमर पकड़ के खड़ी हुई, कहा नहीं ज़ैनब जिंदा है। आवाज़ दी अपने बच्चों पर क्यों नहीं रोती? कहा पहले उसे रो लूं जिसकी माँ जिंदा नहीं है। तज़ाकरी जुमले सबको रोई बीबी ज़ैनब मगर अपने बच्चों को नहीं रोई। लुटा हुआ काफिला मदीने आ गया। अब्दुल्ला इब्ने जाफर चौथे इमाम के पास आए और कहा अपनी फूफी से कहिए अब हमारे घर तशरीफ लाएं। चौथे इमाम ने फूफा का हुक्म बीबी ज़ैनब को सुनाया। जनाब ज़ैनब अपने शौहर के घर पहुंची। अब्दुल्ला इब्ने जाफर बाजार गए थे, वापस लौटे तो देखा एक बीबी जिसकी कमर टूटी हुई है, जिसके बालों में सफेदी है, धूप में तपते हुए आंगन के बीचों बीच बैठी रो रही है। अब्दुल्ला ने कहा बीबी यहाँ न रो, देखो अभी अली की बेटी आ रही है, तुम्हें देख के उसके गिरिये में इजाफा हो जाएगा। बहुत नातवा हो चुकी है अली की बेटी, तुम फिर किसी वक्त आ जाना। आने वाली ने हाथ उठाए कर पालने वाले अब शौहर भी ज़ैनब को नहीं पहचानता। अब जो अब्दुल्ला ने आवाज सुनी आगे बढ़े, करे बीबी ये क्या आलम हो गया? आवाज दी अब्दुल्ला तुम्हें खुदा की कसम है तुम दिल में हाथ रख के बताओ, अरे उस बहन का क्या आलम होना चाहिए जिसकी आंखों के सामने भाई के गले में खंजर चलाया गया, लाशे में घोड़े दौड़ाए गए हो। अब्दुल्ला बैठे, बीबी ज़ैनब का बाजू पकड़ा, आवाज दी बीबी धूप बहुत तेज है, कमरे में चल के वो आवाज दी अब्दुल्ला मेरे बाजू को छोड़ दो। कहा मैं तुम्हारा शौहर हूँ, कहा मगर आसा ला दो, मेरे बाजू को छोड़ दो। कहा बीबी बात क्या है? शहजादी ने चादर को हटाया, रस्सियों के निशान नजर आए। कहा बीबी ये क्या हुआ? कहा मेरे अब्बास के बाजू काट डाले गए, मेरे बाजू मेरी इस्लामाबाद ही गई। अब्दुल्ला आसा लेके आए, वो ज़ैनब जो सबको रोई, कासिम को रोई, अकबर को रोई, असगर को रोई, अब्बास को रोई। अब 2.5 साल बाद अपने हुजरे में आई, 2 नन्हे नन्हे बिस्तर देखे, अब कलेजा फट गया, मुसल्लों को सीने से लगाया, करबला का रुकी आए मेरे आओ मेरे मोहम्मद, आ ज़ैनब तुम्हारा। Ya boys, 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 ya boys.
Shabash, 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 Shabash. Hey on Muhammad, hey on Muhammad, Hey on Muhammad, hey on Muhammad. زینب نے کہا مات کو سینے سے لگانا، اے آن محمد میرے بھائی کو بچانا. Hey on Muhammad, hey on Muhammad. زینب نے کہا مات کو سینے سے لگانا، اے آن محمد میرے بھائی کو بچانا. Hey on Muhammad, hey on Muhammad, hey on Muhammad. تم جعفر تیار کے پوتے ہو میری جان، تم حیدر صفدر کے نواسے ہو میری جان. ہنستے ہوئے اسلام کو سر اپنا کٹانا، Hey on Muhammad, میرے بھائی کو بچانا. Hey on Muhammad, hey on Muhammad. پہل پہل گھر سے ودا کرنے سدھارے، کوئی میرے بچوں پہ سے صدقہ تو اتارے. دشمن کی نظر سے انہیں اللہ بچانا. Hey on Muhammad, میرے بھائی کو بچانا. Hey on Muhammad, hey on Muhammad. مرنے پہ تمہاری میں کروں شکر کا سجدہ، دودھ نہ بخشوں گی اگر آؤ گے زندہ. کاموں کو فدا ہو کے میدان سے آنا. Hey on Muhammad, میرے بھائی کو بچانا. Hey on Muhammad, hey on Muhammad. مقصد پہ ناچا یہی ہے میرا ارمان، او بیٹے ہو ایسے تو کروں بھائی پہ قربان. آئے میں شبیر کے زینب کا ٹھکانا. Hey on Muhammad, میرے بھائی کو بچانا. Hey on Muhammad, hey on Muhammad. زینب کے بیاں پہ تھی نواز ایک قیامت، اس وقت ہوئی آنا محمد کی شہادت. شبیر کی آنکھوں میں تھا اندھیر زمانہ. Hey on Muhammad, میرے بھائی کو بچانا. Hey on Muhammad, hey on Muhammad. سلام پہ آؤ فاطمہ زہرا، صلوات و سلام پہ آؤ فاطمہ زہرا.
ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا ہم آئے پرسے کے لیے فاطمہ زہرا زینب کے پسر ان محمد کا بھی پرسا زینب کے پسر ان محمد کا بھی پرسا اور غرب شیر کا یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا ہم آئے پرسے کے لیے فاطمہ زہرا